ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے. اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ کوئی جو کوئین ہے تاج پوشی ہوتی ہے اس پتھر پر, دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ, وہ لا کر رکھا جائے گا. یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوز اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون, یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں ہمارا نیو کون, نیو کنزرویٹوز, یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں. یہ 4 نکاتی ایجنڈا, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس صلیبی جنگ کا مرکزی مارکا ہے وہ وہاں ہونا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نمٹ لیں, اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے, جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصی کو گرائیں گے, اور جب یہ قوت الصغر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی. اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی, یہ تو جو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانے دار جو ہیں, ایک تو ان کے یہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوین, اور ایک ہوتی ہے پاکٹ یونین. وہ پاکٹ یونین سے ہیں تمام حکومتیں انکلوڈنگ اوور اون. مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا, اور وہ زرداری اس کا باپ نکلا ہے, دونوں ایک دوسرے سے آگے. اور جیسا کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی, وہاں تو فہد کا باپ آ گیا, وہ تو سب سے بڑھ کے چلا گیا, وہ تو سجدہ ریز ہو گیا امریکہ کے سامنے. تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائے. یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی. یہ ہے, اس لیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی, 6 days وار, اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو شکست دی ایک وقت. مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا, شام سے گولان ہائٹس لے لیے, اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا. اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے, اور جس پر یہ 2 اسٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات, مسجد اقصی اور نمبر 2 قبۃ الصخرہ. اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں, اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں, اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے. بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل, اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے. حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت. اس وقت جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا جانے والا نہیں ہے. یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ایسے بنکرز بنا رہے ہیں, اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ واپس جانے کی کوئی نیت ہے. یہ پنجے گاڑ کر بیٹھیں گے, کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گی, یہودیوں کے ساتھ. وہ آخری مرحلہ, وہ دوسرا دور جو آنا ہے. یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں, دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی, مشرق میں پاکستان. بہرحال اس لیے وہ ان دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دانت توڑ دے, ایٹمک دانت, اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں, ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. اسلام آباد کا گھیراؤ ہے, سہالہ میں ان کا مرکز ہے, اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ منی پینٹاگون بن رہی ہے وہاں پر. سینکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد میں لیے ہیں, سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور میں لیے ہیں. پشاور کا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے. ہماری بات جو ہے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہے. ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر. کسی اور پاکستانی آفیشل کی جانے کا کیا سوال, ناٹ ایون یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کے گو دیئر, وہ ان کے اپنے ہیں. تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں, ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں, جب چاہیں گے کر لیں گے. اس کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے بس. یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے, یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے, اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے, کون ہے؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے. وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے, وی شل انٹر. نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے, تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کر دیں. اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ان کے نقشے ہیں, ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے.
ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. وی آر ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ویئر وی آر ہیڈنگ، جا کہاں رہے ہیں؟ یہ انسانیت کا جو قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا حالات آنے والے ہیں؟ آخر حضور یوں ہی تو خبریں نہیں دی ہیں، کوئی آپ کی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ. یہ نبوت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا، خبریں